کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی گھر کی رحمت ہے، گھر کی زینت ہے، آنگن کی زینت ہے۔ اب اس پر غور کرنے کا مقام ہے کہ بیٹی رحمت کب بن سکتی ہے، بیٹی گھر کے لیے، آنگن کے لیے روشنی، رحمت، برکت کب بن سکتی ہے؟ جب بیٹی اپنے اخلاق و کردار کو اسلامی رنگ میں رکھے گی تب گھر میں برکت ہوگی۔ ہاں، کیونکہ اگر اس کا الٹ کیا گیا، اور یہ نتیجہ جب سامنے آتا ہے جب ہم صرف اپنی بیٹیوں کو الگ دنیاوی تعلیم ہی دے کر کے انہیں رخصت کر دیتے ہیں، انہیں دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کرتے، اور ہم دینی تعلیم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ختم کر دینا محلے میں اور 2-4 اردو کتاب پڑھ لینا یہ دین ہو گیا۔ نہیں صاحب، کم سے کم اپنی بیٹیوں کو اتنی دینی تعلیم دلوا دیجئے کہ وہ خود اپنا ذاتی مسئلہ شریعت کی کتابوں میں تلاش کر کے نکال سکیں، اتنا انہیں علم ہونا چاہیے۔ تو اب جب یہ اہتمام ہوا کہ بیٹے کی طرف سے استقبال ایک بیٹی کا، بیٹے کی طرف سے تمام نان و نفقے کی ذمہ داری ایک بیٹی کے لیے، تو اب بیٹی کے لیے رب نے اتنی رحمتیں رکھی کہ وہ باپ کے لیے بھی فائدے مند، بھائی کے لیے بھی فائدے مند، شوہر کے لیے بھی فائدے مند، گھر والوں کے لیے فائدے مند، اپنے میکے والوں کے لیے فائدے مند، اپنے سسرال والوں کے لیے بھی فائدے مند، ہر جگہ اس کے فائدے کو ظاہر فرمایا۔ تو اب بیٹیوں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ کر کے یہ اسلام نے اظہار کر دیا کہ بیٹیوں تم اپنے وجود کو ذرا سنوار کر کے اور پاکیزہ کر کے رکھنا، کیونکہ تم معمولی چیز نہیں ہو، تمہارے قدموں کے نیچے جنت چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کر کے رکھنا، اپنے کردار کو بلند کر کے رکھنا، اپنے کیریکٹر کو بلند کر کے رکھنا، تاکہ لگے کہ ہاں واقعی اس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ہاں، یہ جب ہوگا جب ہم امہات المومنین کے کردار کو یا حضرت سیدہ کے کیریکٹر کو پڑھیں گے، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا شادی ہو گئی، گھر میں پہنچی، مولا علی کا اپنا کوئی ذاتی مکان نہیں تھا۔ ایک صاحب نے سرکار کے کہنے پر مولا علی کو اپنا مکان، اپنی زمین دے دی تھی، کیونکہ مولا علی بچپن سے نبی کے پاس پل رہے تھے، اپنا ذاتی مکان نہیں تھا، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، کوئی ذاتی زمین نہیں تھی، تو انہیں گفٹ کیا گیا تھا۔ اب جب خاتون جنت کا نکاح ہو گیا، حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا، تو جا کر کے اس گھر میں اہتمام کے لیے دیکھا گیا کہ جو نیا مکان ملا ہے اس میں ضرورت کیا ہے؟ تو اب اس میں چارپائی کی ضرورت تھی، پانی بھرنے کے لیے مشق کی ضرورت تھی، آٹا پیسنے کے لیے، گیہوں جو پیسنے کے لیے چکی کی ضرورت تھی۔ ایسے ہی جن چیزوں کی ضرورت تھی نبی نے وہی انتظام کیا، اور نئے گھر کو بسانے کا سامان اکٹھا کر کے نبی نے بھیجوا دیا۔ تو اب کھجور کے چھال سے بھرا ہوا گدا، باندھ کی چارپائی، 2 مٹی کا گھڑا پانی جمع کرنے کے لیے، اور چمڑے کا ایک تھیلا مشق پانی لانے کے لیے، اور 2 پتھر کے پاٹ دانا پیسنے کے لیے، یہ تمام چیزیں اکٹھا نبی نے اس گھر کو بسانے کے لیے مولا علی کو دے دیا۔ اب وہی دہیج کہہ لیجئے، کچھ کہہ لیجئے، ایک نئے گھر کو بسانے کے لیے۔ اب سیدہ گھر میں گئی، ظاہر سی بات ہے صرف مولا علی اور حضرت فاطمہ، دوسرا کوئی نہیں۔ 1 سال کے بعد بڑے بیٹے کی پیدائش، مولا امام حسن کی ولادت ہوئی، دوسرے سال مولا امام حسین کی پیدائش ہوئی۔ اب 2 بیٹے آ گئے، اب ان کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری الگ، گھر کا سارا کام حضرت فاطمہ کی ذمہ داری پہ الگ، کیونکہ مولا علی باہر
کمانے کے لیے باہر تجارت کے لیے یا سرکار کے ساتھ جنگ پہ میدان میں الگ الگ امور پہ دوڑ بھاگ باہر ہوتی تھی تو گھر کی ساری ذمہ داری خاتون جنت کے پاس، یہاں تک کہ سیدہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چکی پیستے ہوئے اور رسا کھینچ کر پانی نکالتے، ان ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، چھالے پھوٹ بھی گئے، پانی بہ نکلے۔ مولا علی گھر آئے، دیکھا تو کہا بابا جان کے پاس چلی جاؤ، جنگ کے قیدی آئے ہیں، ایک قیدی نوکر کے طور پہ مانگ لاؤ تاکہ گھر میں ایک نوکر آ جائے تو گھر میں آسانی پیدا ہو جائے اور تمہیں تھوڑی راحت مل جائے۔ سیدہ اپنے دونوں ہاتھوں کے چھالے پیچھے چھپا کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، کہو بیٹی کس غرض سے آئی؟ عرض کی بابا جان گھر میں اکیلے ہیں، کام بہت زیادہ رہتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال، شوہر کی فکر، گھر کے کام کاج، یہ بڑی ذمہ داری ہے میری سرکار، میں بہت تھک جاتی ہوں۔ لیکن سیدہ نے ہاتھوں کا چھالا آگے کر کے نہیں دکھایا، پوری امت کی بیٹیوں کو تعلیم دے دی کہ اپنے شوہر کے گھر کی شکایت باپ سے نہ کرنا۔ ہاں، لیکن نبی جو زمین پر کھڑے ہو کر جنت کی خبر دے رہے ہو، لوح محفوظ کی خبر دے رہے ہو، وہ بیٹی کے ہاتھوں کا چھالا نہیں دیکھ رہے تھے؟ نبی دیکھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹی نہیں۔ جنگ بدر میں 70 صحابہ، مطلب جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، بدر میں بھی کچھ صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو اب جو شہید ہوئے تھے ان کے بچے یتیم تھے، عورتیں بیوہ تھیں، تو ان کے گھر کی دیکھ ریکھ کے لیے نوکر کی ضرورت تھی۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹی نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا کہ میری بیٹی کے گھر نوکر کام کرے اور بدر کے یتیموں کے گھر کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس لیے پہلے وہ حقدار ہیں، ہم تمہیں نوکر نہیں دے سکتے۔ ہاں میری بیٹی اگر تھکن زیادہ ستاتی ہو تو میں ایک وظیفہ بتائے دیتا ہوں، جو پڑھ لو گی تو کبھی تھکن نہیں ستائے گی۔ عرض کی بابا وہی بتا دیجئے۔ ارشاد فرمایا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لینا، بیٹی کبھی تھکن نہیں ستائے گی۔ ہاں، یہ سب کچھ ہوا لیکن سیدہ نے ایک جملہ نہیں کہا کہ بابا کس گھر آپ نے بھیج دیا ہے جہاں میں اتنے ناز و نعم میں یہاں پلی، آپ نے کہاں فقیر کے گھر بھیج دیا، وہاں تو کھانے کا دانہ بھی میسر نہیں ہے۔ خود مصلی پر فاطمہ سجدہ کر کے بیٹوں کے لیے کپڑے کا سوال رب سے کرتی ہو، لیکن شوہر کی غریبی کا سوال نہیں کیا، شوہر کی فقیری کی شکایت نہیں کی، گھر کے تنگ دستی کی شکایت نہیں کی، بلکہ نبی جاتے خیریت کے لیے اپنی بیٹی کے چوکھٹ سے ہو کر نبی مسجد نبوی گزرتے تھے اور کہتے اہل بیت نماز کا وقت ہو گیا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر نبی کبھی خیریت پوچھتے، خاتون جنت اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ کر سر جھکا کر کے آتی اور عرض کرتی بابا رب کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، سب خیریت سے گزر رہی ہے۔ ایک لفظ اپنے میکے کی شکایت فاطمہ نے اپنے باپ سے نہیں کی۔ یہ دنیا کی تمام بیٹیوں کو ایک نصیحت دے دیا کہ کیسی بھی گزرے اپنے ماں باپ سے شکوہ شکایت چھوٹی چھوٹی باتوں میں کر کے اپنے شوہر کے وجود کو بدنام نہ کرنا، اپنے گھر کی عزت کو تار تار نہ کرنا، اور شوہر کے لیے بھی کہہ دیا کہ ایک جو ہے تمہارے وجود پر ایک ذمہ داری ہے، کسی کی بیٹی
کو رسوا نہ کرنا، اس کے عزت سے کھلواڑ نہ کرنا، اس کی برائی بدگوئی اپنے دوستوں میں، یاروں میں، محلوں میں نہ کرنا۔ اور قرآن میں رب نے ایک بینڈ لگا دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، ایک دوسرے پر ذمہ داری ہے کہ میاں میں اگر کوئی کمی ہو تو بیوی پردہ ڈال کر چھپا دے، بیوی میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو شوہر پردہ ڈال کر کے چھپا دے۔ ایک دوسرے کے پردے کو چھپاتے ہوئے اگر زندگی گزاریں گے تو یہ زندگی کے دونوں چکے کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور ایک خوشحال معاشرہ جنم لے گا، ایک خوشحال گھرانہ ہوگا، ایک خوشحال آنگن ہوگا، گھر میں برکتیں ہوگی، رحمتیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی کو ایک دوسرے کے حقوق سمجھ کر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے اور اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مولا زوجین میں، فریقین میں آپسی الفت و محبت عطا فرمائے اور ہمیں اور آپ کو بھی اپنے خوشیوں کے موقع پر نبی کے میلاد کی محفلیں رچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ۔